اگر آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اس ویڈیو میں آپ کی پریشانی کا حل موجود ہے۔ ایک خالہ نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی تھی، میں نے دیکھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ ابو فوت ہوئے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں، ایک ٹائم کی نہیں کھاتے، زہر کے ٹیکے لگا کے مارتے ہیں۔ زہر کے ٹیکے لگا کے مارتے۔ ابھی گھر میں بہت زیادہ خرچے ہیں، کوئی جو ہے نا حالات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میری نانی کا علاج کراؤں گا، میری نانی میں بہت طبیعت خراب ہے۔ اچھا مجھے نہیں پتا یہ بچہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا باپ کون تھا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں نا، اس طرح کے بیسیوں بچے موجود ہوتے ہیں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے فیملی ایشوز کو لے کر، ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے بینک بیلنس کو لے کر، ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے کاروبار اور اپنی کمپنی کو لے کر، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ گاڑی چھوٹی سے بڑی کیوں نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ میرا ہمسایہ، میرا کولیگ، میرا شریک وہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے کیوں ہوں۔ جب اس طرح کی پریشانیاں آئے نا تو اپنے ارد گرد پھر نظر دوڑایا کریں، ذرا دیکھا کریں ایسے لوگوں کو بھی۔ ہماری تو نظر ہی نہیں جاتی نا، ہماری تو نظر اوپر جا رہی ہوتی ہے، بڑی گاڑی والے پر، ہماری نظر زیادہ بینک بیلنس والے پر، ہماری نظر دنیا کے مقابلے میں جو ہم سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ذرا ریورس گیئر لگا کر نیچے بھی دیکھا کریں، اوپر ہمیشہ نہ دیکھا کریں، نیچے دیکھا کریں۔ کئی آپ کو ایسے بچے ملیں گے جو یتیم ہیں، جو پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ کو کئی ایسی بیوہ مائیں ملیں گی جو 5 7 بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، کئی گھروں میں جا کر جھاڑو دیتی ہیں، برتن صاف کرتی ہیں، اور ان کی بد اخلاقی بھی سہتی ہیں، ان کی گالیاں سنتی ہیں، اور مہینے کے بعد ان کو اتنا بھی نہیں ملتا کہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ ہمارے ہاں ایک ماں اکثر آتی ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں۔ وہ کئی گھروں میں جانتا ہوں، کئی گھروں میں کام کرتی ہیں بیچاری، اور مہینے کے بعد ان کو جتنی پے ملتی ہے آدھی ان کے بجلی کے بل میں چلی جاتی ہے۔ اور ایسے کئی لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ذرا دیکھ کر نا، ان کے پاس جا کر بیٹھا کریں۔ جب پریشانیاں ستائیں نا ہمیں اس طرح کی، ایسے یتیم بچوں کے پاس، کسی ایسی بیوہ ماں کے پاس جا کر صرف اس کی پریشانی سن لیا کریں، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا کریں، اور پھر یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ نہ کرے کہیں میرا بچہ یتیم نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے میری بیوی بیوہ نہ ہو جائے۔ اگر میں چلا گیا یا میرے حالات بدل گئے، حالات بدلتے دیر تو نہیں لگتی نا، ان لوگوں کے پاس جا کر ان کی پریشانیاں سنا کریں، صرف سن لیا کریں۔ آگے آپ کا دل کرے ہیلپ کرنے کا اور جیب اجازت دے تو کریں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان کی پریشانیاں آپ سن لیں نا، صرف آپ ان کی پریشانیاں سن لیں، جو میری اور آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ پریشانیاں ہم کو پریشانیاں نہیں لگیں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اوپر نہ دیکھا کرو، جو تم سے مال اور دولت میں زیادہ بڑے ہیں نا ان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، ان کی طرف دیکھا کرو جو تم سے نیچلے درجے پر ہیں، جو تم سے زیادہ کمزور ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی طرف دیکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ اپنانے سے تمہارے دلوں میں اللہ کی نعمتوں کی قدر بڑھ جائے گی۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی نا، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تو جب ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، جو ہزاروں نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر لگایا کریں، ہاسپٹل جا کر کبھی دیکھیں۔ کئی لوگ ترس رہے ہیں بولنے کو، کئی دیکھنے کو ترس رہے ہیں، کئی کھانے کو ترس رہے ہیں، کئی چلنے کو ترس رہے ہیں، کئی وینٹیلیٹر پر لیٹے آکسیجن کی کمی محسوس کی ہے، زندگی کی سانسیں گن رہے ہیں۔ تو یہ کام ہم کریں گے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم کر دیں گی میری یہ باتیں۔ اگر ان پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ٹینشن ہم لے کر ان کو پال کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس پر ہم شکر بھی ادا کریں گے، اللہ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا دیں، اور اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سے کمزور لوگ ہیں ہم ان کمزوروں کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔